آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مناسبت کی وجہ سے ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لائے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، وہ بھی اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ گویا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس مہینے کے اندر اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی جائیدادیں، ہر چیز چھوڑ کر دین کی خاطر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی۔ اور ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر دین کی خاطر ہمیں بھی کچھ چھوڑنا پڑ جائے تو ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم بھی تیار رہیں۔ دین کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ اور جہاں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایسے ہی انگریزی حساب سے یہ ستمبر کا مہینہ ہے، اور ستمبر کے مہینے میں جو 7 ستمبر کا دن ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی اور بہت بڑی فتح کا دن ہے، اس لیے کہ 7 ستمبر 1974 کو وطن عزیز پاکستان کے اندر یہ قانون پاس ہوا علماء کرام کی محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے۔ 1974 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے یہ قانون پاس کیا 7 ستمبر کو کہ مرزائی قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اسلام کا کوئی بھی شعار وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے 7 ستمبر کا دن ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے تاریخی اور فتح کا دن ہے، اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ بھٹو مرحوم نے، ذوالفقار علی صاحب بھٹو مرحوم نے جو یہ قانون پاس کیا، جو اس قانون پر دستخط کیے، اس دستخط کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اس لیے کہ یہ قانون پاس کرنا اور اس بات پر دستخط کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس قانون پر دستخط کرنا، اس کا تعلق سیدھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر چوکیدارہ اور پہرے داری کرنا، اس چیز کے ساتھ نسبت ہے اس قانون پر دستخط کرنے کی۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب 7 ستمبر کا دن آئے تو اس دن کو یوم فتح کے طور پر منایا جائے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو یہ بتایا جائے کہ اس دن مرزائیوں کو، قادیانیوں کو وطن عزیز پاکستان میں کافر قرار دیا گیا تھا۔ اور یہ کوئی ایسا اتفاق نہیں ہو گیا کہ اتفاقاً مرزائیوں کو بس 1-2 دن کی تحریک چلی اور کافر قرار دے دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں علماء کرام نے دیں، اور مسلمانوں نے بہت بڑی قربانیاں دیں۔ ہر طبقے کے مسلمان نے ختم نبوت کا یہ قانون پاس کروانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں۔ 1953 کی تحریک چلی اور تقریباً 10,000 کے قریب مسلمانوں کو ایک دن کے اندر لاہور کے مال روڈ پر شہید کر دیا گیا، حالانکہ ملک بھی پاکستان ہے، اور ملک بھی وہ ہے
کہ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر بھی یہ قانون پاس کروانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑیں، اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں، اور علماء کرام کو اور ختم نبوت کے مجاہدین کو بہت بڑی جیلیں کاٹنی پڑیں۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سر فہرست آتا ہے کہ ان کو برف کے بلاکوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ سناؤ اب ختم نبوت کی تحریک کا نام لوگے کہ نہیں نام لوگے، تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے کہ تم نے برف کے بلاکوں کے اوپر لٹایا کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میرا جسم تو ٹھنڈا ہوا ہے لیکن میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا ہے، میرا ایمانی جذبہ پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا۔ لہذا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ اس قانون کو پاس کروانے کے لیے علماء کرام نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، بہت زیادہ قربانیاں دے کر یہ قانون ملک کے اندر پاس ہوا۔ لیکن جو مرزئی ہیں، جو قادیانی ہیں، وہ جس طرح دین اور اسلام کے غدار اور دشمن ہیں، ایسے ہی وہ ملک کے بھی غدار ہیں، ملک کے بھی دشمن ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے کے لیے، ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کا احترام کرے اور اس کو مانے، لیکن جس دن سے یہ آئین بنا اس دن سے لے کر آج تک ایک بھی قادیانی ایسا نہیں ہے، ایک بھی مرزئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس قانون کو مان لیا ہو کہ یہ پاکستان کا قانون بن گیا ہے لہٰذا واقعتاً میں کافر ہوں، واقعتاً میں دائرہ اسلام سے خارج ہوں۔ ایک بھی مرزئی قادیانی آج تک اپنے آپ کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ایک بھی قادیانی اپنے آپ کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر معلوم ہوا کہ یہ قادیانی ملک کا غدار ہے، دشمن ہے، یہ ملک کا قانون اور ملک کا آئین ماننے والا ہی نہیں ہے۔ یہ قادیانی ملک کا آئین کیسے مانیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ملک کے آئین کو مانیں گے تو پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ہم کیسے ڈال سکتے ہیں۔ اور جو مرزائیوں کے ساتھ، جو قادیانیوں کے ساتھ علماء کا، جو ہم مسلمانوں کا جھگڑا رہتا ہے، وہ جھگڑا صرف اس بات کا رہتا ہے کہ دنیا کے اندر اور بھی کافر بہت زیادہ بستے ہیں، تو جس طرح وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے لہٰذا مرزئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں تو یہ جھگڑا اسی دن ختم ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ہندو ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پر ہیں، ہم اپنے مذہب پر ہیں۔ اب عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، عیسائی صاف کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان نہیں، ہم تو کرسچن ہیں، اور سکھ صاف کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو سکھ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پر ہیں، ہم اپنے مذہب پر ہیں۔ تو قادیانیوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف اور جھگڑا ہے وہ صرف اور صرف اسی بات کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کر لیتے ہیں، رشتے دیتے بھی ہیں، رشتے لیتے بھی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، وہ سارے معاملات کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ جھگڑا ہے ہمارا اور قادیانیوں کا۔ وہ اگر اپنے آپ کو کافر مان لیں تو اسی دن ہمارا جھگڑا قادیانیوں کے ساتھ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، یہ مسئلہ ختم نبوت سمجھائیں، اور قادیانیوں کی اور مرزائیوں کی غلاظت اور ان کا کفر ہمیں بتلانا چاہیے۔
हम अगर अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, अपने घर वालों को नहीं समझाएंगे, हम अगर सिर्फ ये सोच कर बैठ जाएंगे कि जी मुल्क में कानून तो पास हो गया है कि कादियानी काफिर हैं, 1974 7 सितंबर को कानून तो पास हो गया है कि कादियानी काफिर हैं, लिहाजा हमें इस मौजू को अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये मौजू नहीं अपनी कौम को बतलाएंगे तो फिर कादियानी ऐसे जालिम हैं कि उन्होंने आज तक अपनी मेहनत को रोका नहीं है, उन्होंने आज तक अपनी दावत, अपनी तबलीग को रोका नहीं है। वो कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और मुआशरे के अंदर आज भी वो मेहनत कर रहे हैं और गरीब लोगों को रिश्ते भी देते हैं, गरीब लोगों को वो नौकरियां भी देते हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर भी लेकर जाते हैं, सिर्फ इस काम के लिए ताकि वो भी कादियानी हो जाएं और वो अपनी इस मेहनत के अंदर कामयाब इस तरह हो जाते हैं कि जब हम अपनी नस्ल को, हम अपने लोगों को, मुआशरे को मसला ख़त्म नबूवत और कादियानियों का कुफ्र जब हम बतलाते नहीं, हम सीखते नहीं, हम समझते नहीं, तो वो अपनी इस मेहनत के अंदर कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि आप हजरात के सामने, अवामुन्नास के सामने इस किस्म की कारगुजारियाँ नहीं आती, तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि शायद इस मेहनत की अब ज़रूरत नहीं है। जो बाकायदा मुबल्लिग हैं, जो बाकायदा ख़त्म नबूवत की मेहनत का काम करने वाले हैं, उनसे पूछा जाए कि वो हमारे साहिवाल के अंदर कितने 20 ऐसे वाक़यात गिनवा देंगे, उंगलियों पर गिनवा देंगे कि कादियानियों ने फ़लाँ को भी फ़लाँ मुसलमान को भी गुमराह कर लिया, फ़लाँ को भी वो अपने मज़हब पर ले गए, फ़लाँ को भी अपने मज़हब पर ले गए। तो कादियानी तो इस किस्म की तबलीग करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कादियानियों का हम कुफ्र बतलाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की अहमियत को बतलाएं। मुल्तान का एक वाक़या कि वहाँ पर एक बाप, वो ख़त्म नबूवत का मुजाहिद था, वो ख़त्म नबूवत के बुज़ुर्गों, ख़त्म नबूवत का काम करने वाले बुज़ुर्गों के पास उठता बैठता था। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो साथी था, उनका वो मुरीद था। उसने अपने बच्चों को मसला ख़त्म नबूवत समझाया हुआ था। तो हुआ ये कि उसने अपनी बेटी का कहीं निकाह कर दिया। तो उसने अपनी बेटी का निकाह किया तो उसको पता ना चला इस बात का कि मैंने जहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता किया है वो तो कादियानी हैं, वो तो मिर्ज़ई है। उस बेचारे को इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन उसने अपनी बेटी को मसला ख़त्म नबूवत और कादियानियों का कुफ्र ये समझा रखा था। अब हुआ ये कि उस बाप ने अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बतों के साथ और बड़ी चाहतों के साथ रवाना किया और जब रात हुई, जब बेटी अपने कमरे के अंदर गई, वो क्या देखती है कि उसके कमरे के अंदर, दुल्हन के कमरे के अंदर कुछ तस्वीरें लटकी हुई हैं और उनके अंदर काने दज्जाल की, मिर्ज़ई ग़ुलाम कादियानी की भी तस्वीर है। तो इस तरह दज्जालों की, इस तरह के कज़्ज़ाबों की तस्वीरें लटकी हुई थीं। तो वो लड़की देखकर एकदम हैरान हो गई कि ये तो मिर्ज़े काने की तस्वीरें इसने लटका रखी हैं। उसने फ़ौरन पूछा कि ये कौन है? तो उसका खामद कहने लगा कि ये हमारे पीरो मुर्शिद हैं, ये हमारे पीरो मुर्शिद हैं। उस लड़की ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि हाय मेरा अब्बा तो ख़त्म नबूवत का मुजाहिद, और मेरे अब्बा को इस बात का पता भी ना चला कि उसने मेरी शादी कादियानियों के घर के अंदर कर दी। तो वो लड़की फ़ौरन उठी और उसने जूता भी नहीं पहना, उसी हालत में घर से बाहर भाग गई और निकल गई। और रात की तारीकी के अंदर जब अपने बाप के घर पहुंची है और जाकर जब अपना दरवाज़ा खटखटाया, जब दस्तक दी, तो बाप ने जब दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल कर देखता है बाप हैरान होकर कि हाय मेरी वो बेटी जिसको मैंने आज आंसुओं की बरसात के साथ रवाना किया था और बड़ी चाहत के साथ रवाना किया था, उसके पाँव में जूता भी नहीं है, उसका सांस फूला हुआ है, वो पसीने में शराबूर है और भागती हुई रात के इस पहर मेरे दरवाज़े पर आ गई। एकदम हैरान होकर पूछता है
है कि बेटी क्या माजरा हुआ। बेटी कह रही है कि अब्बा जान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज आपकी अच्छी तरबियत की वजह से आपकी बेटी अपनी इज्जत बचाकर, अपना ईमान बचाकर आपके घर वापस लौट आई है। मेरी इज्जत भी महफूज है, मेरा ईमान भी महफूज है, इसलिए कि आपने जहाँ पर मेरी शादी कर दी आपको भी पता नहीं था कि वो तो कादियानी थे, वो तो मिर्ज़ई थे। यानी कहने का मकसद ये है कि ये मिर्ज़ई कादियानी अपने आप को इस कदर छुपाते हैं, मुआशरे से अपने आप को छुपाते हैं और खुफिया तौर पर अपनी मेहनतें करते हैं, और इनकी मेहनतें आज भी जारी हैं। और इनकी मेहनतें यही होती हैं कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह किया जाए। अगर हम अपने मुआशरे को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को हम ये मसला ख़त्म नबूवत नहीं समझाएंगे और मिर्ज़ाइयों की खबासत नहीं बतलाएंगे तो फिर ख़तरा है कि हमारे मुआशरे का कोई फ़र्द भी कहीं इनका शिकार ना हो जाए। तो इसलिए 7 सितंबर 1974 को ये कानून पास हुआ, तो अभी 2 दिन के बाद 7 सितंबर आ रहा है, तो हमें 7 सितंबर को शुक्राने के नफल पढ़ के हमें यौमुल फतह के तौर पर वो 7 सितंबर का दिन मनाना चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर ये मनाया जाता है। हर साल सितंबर के महीने के अंदर हर शहर के अंदर जगह जगह ख़त्म नबूवत के उन्वान पर प्रोग्राम होते हैं और उन शुहदा को खिराज तहसीन पेश किया जाता है कि जिन शुहदा ने ख़त्म नबूवत का ये कानून बनवाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी और जिन्होंने मेहनतें की थी। इसलिए कि ख़त्म नबूवत ये हमारा तो अकीदा है, लेकिन इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर जोड़ कर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ख़त्म नबूवत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज सुल्तानी ख़त्म नबूवत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरफ़ और इज़्ज़त ख़त्म नबूवत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ार ख़त्म नबूवत है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ख़त्म नबूवत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक ये उम्मत इस मसले के अंदर ऐसी बेदार है, ये उम्मत ऐसी होशियार है कि कोई भी ख़त्म नबूवत का मौका आता है, यह मौजू आता है, ये उम्मत एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करती। एक लम्हा भी ज़ाया किए बग़ैर फ़ौरन सफ़ आरा हो जाती है, फ़ौरन तैयार हो जाती है कि ख़त्म नबूवत के महाद पर पहरा देना इस उम्मत का हर फ़र्द अपनी सआदत समझता है। देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया कि अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, फरमाया कि मेरी उम्मत से सबसे ज़्यादा रहीम, सबसे ज़्यादा जो नरम दिल है, जो सबसे ज़्यादा रहमत वाला है, फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर वो अबू बकर है। मेरा अबू बकर फरमाया बड़ी नरमी वाला है। लेकिन जहाँ ख़त्म नबूवत की बात आई है, जहाँ पर ख़त्म नबूवत के महाज पर पहरा देने की बारी आई है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम वासिल करने के लिए बाकायदा लश्कर रवाना किए। पहले हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लश्कर रवाना किया, फिर हज़रत शुराहबील के साथ लश्कर रवाना किया, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लश्कर रवाना किए। फरमाया कि जब तक ये मुसैलमा कज़्ज़ाब जहन्नम वासिल नहीं हो जाएगा उस वक़्त तक मैं लश्कर पे लश्कर भेजता रहूँगा। और इतनी शहादतें मुसलमानों की, सहाबा कराम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं हुई जितनी शहादतें सिर्फ़ मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम वासिल करने के लिए ख़त्म नबूवत की खातिर हुई। तकरीबन 11 या 1200 सहाबा कराम वो यमामा के मैदान के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम वासिल करने के लिए शहीद हुए। 1100-1200 सहाबा कराम, इतने सहाबा कराम हुजूर की पूरी ज़िंदगी के अंदर सारी जंगों में नहीं शहीद हुए जितने सहाबा कराम सिर्फ़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भेजे गए उस लश्कर के अंदर शहीद हो गए।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی جماعت شہید کروا کر بتلا دیا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ایک منٹ بھی سستی اس امت کو برداشت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجنا چاہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، ابھی تازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ فوراً لشکر نہ روانہ فرمائیں، کچھ دیر انتظار کر لیں، ذرا ماحول بہتر ہو جائے، صحابہ کرام پر ابھی غم طاری ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ لشکر روانہ ہوگا۔ اور پھر جب دوسری باری آئی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین، آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، آپ لشکر روانہ فرما رہے ہیں، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی نیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، ہم ان کے خلاف جہاد ضرور کریں گے لیکن کچھ دن ذرا رک جائیں۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ذرا رک جائیں، لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنے کی باری آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ دیکھو صحابہ، مسیلمہ کذاب جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے حضور آخری نبی ہیں، اس کے خلاف میں لشکر بھیجنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہ مشورے دے رہے تھے کہ آپ ذرا انتظار کر لیں، ذرا ماحول سازگار ہو جائے، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ امیر المؤمنین، سب سے پہلے میرا نام لکھیں، سب سے پہلے میرے بیٹے کا نام لکھیں، سب سے پہلے میرے بھائی کا نام لکھیں، ہمارے خاندان کے نام پہلے لکھیں، جب ختم نبوت پر پہلا دینے کی باری آئے گی تو آپ اس عمر کو اور اس کے خاندان کو سب سے آگے پائیں گے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ختم نبوت کے معاملے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلے مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ذرا انتظار کر لیں، لیکن ختم نبوت پر عنوان پر وہ سب سے آگے بڑھ کر اپنا نام پیش فرما رہے ہیں۔ اور پھر مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کیں، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان پر گفتگو کروائی تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ بہرحال ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ 7 ستمبر 1974 کو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، لیکن وہ مرزائی جس طرح دین اسلام کے غدار ہیں، اس ملک اور ملک کے آئین اور قانون کے بھی غدار ہیں۔ آج تک ایک مرزائی بھی نہیں ہے کہ جس نے اس قانون کو مانا ہو، جس نے اس قانون کو تسلیم کیا ہو کہ واقعتاً میں کافر ہوں۔ ایک مرزائی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ قانون مان لے، اس کو یہ قانون منظور ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے پاکستان کے ادارے بھی قادیانیوں کے خلاف نوٹس لیتے ہیں۔ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو وہ قادیانی دھوکہ دے کر بعض دفعہ قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر جب بھی ہمارے اداروں کے علم کے اندر آتا ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے تو ان کو ان کے جانور سمیت گرفتار کیا جاتا ہے اور ان پر FIR بھی کی جاتی ہے مرزائیوں پر۔ لہٰذا ہمارا یہ ذہن رکھنا چاہیے، یہ پاکستان کا آئین ہے کہ مرزائی قربانی نہیں کر سکتے، مرزائی کسی کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، مرزائی کلمہ نہیں پڑھ سکتے، مرزائی قرآن نہیں پڑھ سکتے، یعنی ان چیزوں کو، اسلام کی چیزوں کو وہ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں، اگر مرزائی قادیانی پر لعنت بھیج کر وہ کہیں کہ جی ہم نے مسلمان ہونا ہے تو پھر کلمہ پڑھیں، پھر وہ ہمارے بھائی ہیں۔
جب تک مرزئی قادیانی پر لعنت نہیں بھیجتے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور حضور کے دشمن کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کی مصنوعات جو ہیں شیزان ہے، اس طرح کے اور بھی کئی ان کی مصنوعات ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم پر لازم ہے۔ ان کی زمینیں ٹھیکے پر لینا، کاشت کرنا، ہر قسم کا تعلق مرزائیوں کے ساتھ رکھنا یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ آج اگر ہماری ماں کے بالوں کو پکڑ کر کوئی نوچ کر زمین پر گرائے، ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے باپ کی کوئی داڑھی نوچ کر اس کو زمین پر گرائے، ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ ہم اس کی دکان پر نہیں جائیں گے، اس کے گھر نہیں جائیں گے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے کہ یہ میری ماں کا دشمن ہے، یہ میرے باپ کا دشمن ہے، لہٰذا یہ میرا بھی دشمن ہے، میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ لیکن ہماری ماں کے بالوں کو کوئی پکڑ کر جھنجھوڑ کر زمین پہ پھینکے، وہ ہمارا چھوٹا دشمن ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا دشمن ہمارا بڑا دشمن ہے۔ آج ہمارے باپ کی داڑھی کو کوئی نوچے تو وہ چھوٹا دشمن ہے، لیکن حضور کا دشمن ہمارے لیے بڑا دشمن ہے۔ تو اس لیے مرزائیوں قادیانیوں کو ہمیں اپنا بڑا دشمن سمجھنا چاہیے، اور ان سے بچنا بھی چاہیے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے تو انہوں نے خود تو جہنم میں جانا ہی ہے، تو خطرہ ہے کہ وہ کہیں ہمارے جہنم میں داخلے کا سبب بھی نہ بن جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔